نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہم پڑھیں گے قربانی کا طریقہ کہ قربانی کیسے کی جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربانی ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے ہماری نماز کسی نماز پڑھی، یعنی جیسے ہم نے پڑھی ایسی ہی نماز پڑھی اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، تب ہماری قربانی عبادت کا درجہ قرار پائے گی۔ اگر ہم نے اس میں خود ساختہ طریقے اختیار کیے تو درست نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ نماز سے پہلے ہے، یعنی صرف گوشت کے لیے ہے اور اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا، یعنی اس کام میں ذاتی دلچسپی لینا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ چتکبرے کا مطلب یہ کہ 2 رنگوں کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے، یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے، یہ نہیں کہ گردن پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے، ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، یعنی خود ذبح کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا، ذبح کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک انصاری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ، یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں، اس کو لٹانے میں، اس کو ذبح کرنے میں۔ چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا، خصوصاً اگر گائے کی قربانی ہو تو۔ پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا اکیلا، تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان رکھا، یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا، گوشت سے اوپر، اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا، چھیلنا شروع کیا، اور اسے زور سے داخل فرمایا حتیٰ کہ بغل تک بازو چھپ گیا، یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکرے کے اندر چلا گیا، یعنی اندر تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے، اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو، اور پھر آپ چل دیے۔ پھر اسی طرح بیوی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا، یعنی بعض اوقات انسان باہر والوں کی مدد لیتا ہے، قصائی وغیرہ کی، اور بعض اوقات گھر کے لوگ ہی مل جل کر کام کر لیتے ہیں، اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دمبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کا چہرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں، ہاتھ پاؤں کالے۔ جب ایسا دمبا آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں، اور تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، تو پھر حضرت عائشہ چھری لائیں تو آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذبح کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا ہی مقصود نہیں ہوتا، اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے، جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں، پھر جگہ بناتے ہیں، رسی وغیرہ کی بازو کا ضرورت ہوتی ہے، اور پھر کاٹنے کے بعد خون نکلتا ہے تو اس کو دھونا، صاف کرنا، پھر جھول وغیرہ ہوتی ہے۔ جھول کا پتہ نا، جھول کس کو کہتے ہیں؟ جی اس کی اوجڑی وغیرہ، ٹھیک ہے، اس کی جو اوجڑی اور آنتے وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی، یہ جھول ہوتی ہے، ٹھیک، تو اس کو ہٹانا۔ اسی طرح بازو کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور کھال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں، اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یعنی سارے مل کے اس کی پوری مینجمنٹ کر لیں، اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وغیرہ کٹ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم، اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے، اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے۔ ساری سنت سے محروم ہو جاتے ہیں، اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے کیا کرتے تھے، تو آپ اگر 2 کر رہے ہیں تو 1 دے دیں اور 1 گھر میں کر لیں، لیکن اس کو سیلیبریٹ کرنا ایک طرح سے، اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے، اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر۔
اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی ہوں، اور تو میرے سامنے کٹا میں تو کھاؤں گی بھی نہیں، اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے، یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی، اور یہ تو جھول ہے، اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، ہاتھ لگانا ہے، تقسیم کرنا ہے، دینا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے، آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کر لیں. اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں. وہ اللہ کے دوست تھے، ان کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے بھی محبت کرے. یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا، مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا، اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی یا باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں. حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی، آج کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو جو غسل دے رہی تھی مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی. اب دیکھیے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے. اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی، اپنے لیے کچھ نہیں کر سکوں گی. میں اپنے لیے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے، اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے. کئی سبق ہو سکتے ہیں. اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے، اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے وہ ختم ہو جاتی. تو ہر وقت نہیں بولتے، یعنی اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ سادھ لیتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں بولتے. یعنی کہ آپ ضرور بات کریں، لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے، کسی ایکسٹریم پر نہ ہو. یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں، لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو. اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو، جو سبق نکل رہے ہوں، ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں. اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت، خون، ان سارے جو اعضاء ہیں، ان کی فنکشننگ ہے، ان کی جو حقیقت ہے، اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں. خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے، دل کیسے کام کرتا ہے، پھیپھڑے کیسے، کیونکہ اگر بکرے کے پھیپھڑے سلامت نکالیں تو اس کی جو پائپ ہوتی ہے اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے ہیں. کہ کس طرح پھولتے ہیں، اسپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں، سپلین کس کو کہتے ہیں، اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں. ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کھاتے ہیں، ہم سمجھتے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے. کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی. تو اس میں بچوں کو سکھائیں، بلکہ اپنے آس پاس کے جو بچے ہیں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں. وینز کون سی ہیں، آرٹریز کون سی ہیں، اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا، اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے جڑا ہوا ہے. تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے، صرف شغل نہیں ہوتا، صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی، ہر چیز بامقصد. پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر اتنی ہمت ہے، اتنی طاقت ہے. اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کریں، اپنا کام خود کریں. تو اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ بیٹیوں کی قربانی الگ تھی، انہوں نے اپنی بھی کی، اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی. پھر قربانی کرنے کے لیے جگہ مقرر کرنا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قربانی کرنے کی جگہ قربانی کرتے تھے. پھر عیدگاہ میں قربانی کرنا. نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے، یعنی جہاں نماز پڑھتے تھے وہیں کھلے میدان میں قربانیاں کی جاتی تھی. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر میدان کچا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے جو خون وغیرہ ہے اس کو زمین کھود کے اس کے اندر سب کچھ دفن کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کسی قسم کا تعفن نہیں پھیلتا جو عموماً ہمارے شہروں میں پھیل جاتا ہے، جب ہر شخص اپنی قربانی کر کے جھول وغیرہ کو اپنے دروازے میں باہر رکھ دیتا ہے. اب ذبح کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے لیے چند شروط کا ہونا ضروری ہے. ذبح کرنے والے کا اہلیت والا ہونا، یا وہ مسلمان ہو یا اہل کتاب میں سے ہو، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی کھایا جا سکتا ہے. لیکن اگر بت پرست ہو تو اس کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے. یعنی اگر آپ قصائی بلا رہے ہیں تو وہ مسلم ہونا چاہیے، نمازی ہونا چاہیے، یا پھر اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے. نماز مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے نا، تو آپ ضرور قصائی سے پوچھو نماز پڑھتا کہ نہیں. اسی طرح مرتد کا ذبیحہ بھی جائز نہیں، کہ ایک شخص سو کالڈ مسلم ہے لیکن وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے یا دین کی چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، تو اس سے بھی ہوشیار رہیں.
اور یہ نمازی کی شرط جو ہے یہ امام نووی نے لگائی ہے الاربعین النوویہ والے جو ہیں. اور اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ طعام سے مراد ما ذبحوہ، وہ کھانا ہے جس کو انہوں نے ذبح کیا ہو. اگر ذبح نہیں کیا تو وہ نہیں کھا سکتے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کرسچنس کے گھر سے کچھ بھی کھا سکتے ہو سکتا ہے انہوں نے خنزیر پکا رکھا ہو، پھر تو ایسے صورت میں سے آنکھیں بند کر کے نہیں کھایا جا سکتا. طعام سے مراد جو انہوں نے صحیح حلال چیز کو پکایا ہوا. پھر اسی طرح ذبح کرنے والے کا آلہ درست ہونا چاہیے، یعنی چھری شارپ ہونی چاہیے. اور چھری جو ہے وہ لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے کی بھی ہو سکتی. اسی طرح کسی ایسی لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے کہ جس سے کٹائی ہو سکتی، کیونکہ بعض اوقات لوہے کی چھری میسر نہیں ہوتی. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تیز ہو. دانت اور ناخن کے علاوہ جو چیز جانور کا خون بہا دے، دانت اور ناخن، اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا گیا ہو، اسے کھایا جا سکتا ہے. ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ. تو چھری کی دھار کو تیز کرنا لازم ہے کیونکہ اس سے ذبیحہ کے لیے آسانی ہوتی. اگر کوئی ذبح کرنے والا کسی ایسی چیز سے ذبح کر رہا ہے جس سے جانور کو بہت تکلیف ہو رہی ہے تو ذبح کرنے والا گناہگار ہوگا. ایسا کرنا ظلم ہے. تو چھری کو اچھی طرح تیز کرنا چاہیے. اسی طرح جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنی چاہیے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کے پہلو پر رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا. یعنی بکری لٹائی ہوئی تھی اور اس کے منہ کے سامنے چھری تیز ہو رہی تھی اور وہ اسے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی. یعنی بکری دیکھ رہی تھی کہ چھری تیز ہو رہی. آپ نے فرمایا یہ کام پہلے کیوں نہیں کیا؟ کیا تو اسے 2 دفعہ ذبح کرنا چاہتا ہے؟ یعنی یہ بیچاری دیکھ رہی ہے کہ ذبح ہونے والی ہے اور پھر اس کے بعد تم اسے ذبح کرو گے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے. ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ ایک بکری ذبح ہو رہی ہو اور دوسری اس کو دیکھ رہی ہو. ذبح کرتے ہوئے رحم کرنا چاہیے، یعنی اس وقت اپنے آپ کو بھی کام ڈاؤن رکھنا چاہیے اور پیار سے کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. تو ہر ایک کے ساتھ رحمت کا معاملہ. تو احسن طریقے سے جانور کو راحت پہنچاتے ہوئے عمدہ طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو واجب کیا ہے. فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ. پھر جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ. اور اگر تم ذبح کرو تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، عمدہ طریقے سے ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. چاہیے کہ تم میں سے ایک اپنی چھری تیز کر لے. فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. اور اپنے ذبیحے کو راحت پہنچائے، آرام دے. تو کیسے آرام پہنچایا جا سکتا ہے؟ اب انشاءاللہ ایک شارٹ کلپ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو آرام پہنچایا جا رہا ہے. جی شاباش. آرام پہنچانے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ طریقہ پہلے سے ہی آنا چاہیے، طریقہ سیکھا ہوا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ چھری چلانے کے بعد پتہ چلے کہ غلط جگہ چھری چلائی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ تب آزمائی شروع کر دی جائے، یہ درست نہیں. اور اسی طرح چھری کے ساتھ گھر گھر نہ کرتا جائے انسان، بلکہ تیزی کے ساتھ ذبح کرے. گھر گھر کرنا کہ یعنی اس کو کر کر کے چھوٹے سے کٹ لگا کے جس سے بہت زیادہ دیر لگ جائے. تیز چھری ہو اور ایک بار میں ہی کام تمام ہو جائے تو اس سے اس کی شارک کٹ جاتی ہے اور اس کے سینسز ختم ہو جاتے ہیں، بکری آرام میں آ جاتی. اب اس کا خون نکلے، وہ تڑپے، بکری کو کوئی تکلیف نہیں، بس اس کی تکلیف صرف اتنی جتنی دیر میں اس کا گلا کٹا، بس بات ختم. وہ ہمیں دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بہت تکلیف ہو رہی، لیکن نہیں. جب شارک کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے تو وہ تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر قسم کے درد اور پین ہمارے نروس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے. جب کسی بھی جسم کے حصے کا، کسی بھی رگ کا سلسلہ وہاں سے منقطع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندہ بھی ہوتے ہیں. اگر مثلا ہاتھ میں سے کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ہاتھ کو بھی کچھ محسوس نہیں ہوگا، آپ کو کتنی بڑی چوٹ لگ جائے. ٹھیک. پھر اسی طرح ذبح کرتے ہوئے جانور کے چاروں پاؤں آزاد رکھے جائیں، چاروں پاؤں کھلے ہوں، رسی نہ بندھی ہو. کیوں؟ کیونکہ جب جان نکل رہی ہوگی تو وہ تڑپے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا. اور اگر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تو
اس کے لیے آرام کی بات نہیں ہے. یعنی شروع میں لٹاتے وقت اگر آپ صحیح طریقے سے لٹائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ آپ ان کے پاؤں پکڑیں. لیکن اگر کسی وجہ سے پکڑے بھی ہیں تو جو ہی چھری پھر جائے تو پاؤں چھوڑ دیں. بعض لوگ بکری کو لٹا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے. بعض لوگ ہاتھ پاؤں پکڑ کے رکھتے ہیں، بعض اس کی بائیں ٹانگ کو مروڑ کر گردن کے پیچھے رکھتے ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی اذیت دینے والا طریقہ. تو جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرنے کی مذمت کی گئی ہے، ممانعت کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جانوروں کو باندھا جائے اور قتل کیا جائے. پھر اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تکبیر کہہ کے ذبح کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جانور حلال ہوتا ہے. اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو قرآن مجید میں کیا آتا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقُلْ، جو چیز خون بہا دے اور ذبح کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے. دو بڑی شرائط ہے ذبح کی، ایک خون بہانا اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا. ما انہر الدم، جس کا خون بہ جائے، وذکر اسم اللہ علیہ، اور اس پر بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ جانور حلال ہے. اور جس پر نام نہ پڑھا جائے اس کو کیا کہا؟ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، سورۃ الانعام کی 121 آیت ہے کہ بلا شبہ یقیناً یہ سراسر نافرمانی ہے، یہ گناہ کا کام ہے. تو جانور کا خون بہانا یعنی اس کی رگیں وہاں سے کاٹی جائیں جس سے اس کا خون باہر نکل آئے، کیونکہ اگر خون اندر ہی رہ جائے گا تو وہ نقصان دہ ہو جائے گا. اسی لیے رگوں کو کاٹنا لازمی ہے جس سے خون بہے. یہ 4 چیزیں کٹیں گی، کھانے کی نالی، سانس کی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ اس سے جانور بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، سب خون باہر آ جاتا ہے. جہاں جانور کی وہ 2 رگیں نہ کاٹی جائے اس کو شیطان کا ذبیحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا. اونٹ کو بٹھا کے نہر نہ کیا جائے، اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جائے، نہیں ذبح کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا. زیاد بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس آئے جو اپنا اونٹ بٹھا کر نہر کر رہا تھا. عبداللہ نے فرمایا اسے کھڑا کرو اور باندھو پھر نہر کرو. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسے کہ اگر آپ لگا دیں اور کلپ لگا دیں تاکہ یہ لوگ دیکھ لیں ایک دفعہ، اور ان کو چتکبرے مینڈے بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، اور جو کل احادیث پڑھی، کیونکہ دیکھنے سے ایک دم آپ کی بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سنت کی یاد میں جو کچھ ہمارے لیے چھوڑا وہ بھی ٹوٹلی سبمٹ کرتے ہیں. ہمیں ہینڈل نہیں کرنا آتا، ہمیں نہ انسانوں کو ہینڈل کرنا آتا نہ جانوروں کو ہینڈل کرنا آتا. ہر چیز کو ہم قوت سے، سختی سے، زبردستی سے، جبر سے بنانا چاہتے. اب اس میں صرف ایک ہی کام باقی رہ جائے گا کہ چھری پھیر دی جائے، دیٹس اٹ. کوئی پاؤں نہیں پکڑے ہوئے، کوئی کچھ نہیں، اس کی آنکھیں بھی بند کر لی تاکہ اس کو نظر نہ آئے. ہینڈل نہیں کرنا آتا. کتنے کسائیوں نے ذبح کے احکام پڑھے ہیں قرآن و سنت سے، اور ایسے سکون سے جو جانور کٹتے ہیں ان کو کھا کے انسانوں میں بھی سکون آتا ہے، ورنہ جتنی ان کو اذیت دیتے ہیں پھر کھا کے خود کو بھی اذیت دیتے ہیں. اس سے وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے تھے، تو اس کے لیے بھی مہارت چاہیے. اور یعنی آپ کے ہاتھ میں کتنی مہارت تھی، جس طرح اس شخص نے ایک ایک اونٹ کو صرف ایک کاٹنے کی جگہ ہے جہاں سے خون سارا نکلتا ہے، وہ صرف وہاں پر وہ لگا رہا ہے اور وہ کٹتے جا رہے ہیں. اور جیسے قرآن میں آتا ہے سورۃ الحج میں کہ اذا وجبت جنوبہم، جب ان کے پہلو زمین پہ ٹک جائیں. اونٹ ساری زندگی کس طرح کی شان و شوکت کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے جب اپنی جان دیتا ہے تو کس طرح ہمبل ہوتا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے. جب تک پہچان نہ ہو سب تک سبمیشن نہیں ہوتی نا. مجھے معلوم ہے کچھ لوگ خون نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے میں نے بند کرا دی تاکہ مزید پریشان نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پر خون گرایا جا رہا ہے. قصاب کے ساتھ معاملات، خود سر پر کھڑے ہو کر قربانی کا گوشت بنوانا، یعنی یہ نہیں کہ اس کو دے کے اندر جا کے سو جائے اور جو جی چاہے کر دے. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے پاس کھڑے ہوں. کن کو حکم دیا؟ حضرت علی کو، آپ کے داماد بھی تھے نا. اور ان جانوروں میں سے تمام چیزیں یعنی ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں، فقراء وغیرہ کو دے دی جائیں. قصاب کو نہیں دے سکتے. قصاب کو قربانی میں سے کوئی چیز بطور اجرت نہیں دی جا سکتی. ہاں بطور تحفہ کچھ گوشت اس کو بھی دے دیا جائے، اس نے کاٹا ہے سب کچھ کیا، لیکن قیمت پہلے چکا لی جائے اور اس کے اوپر کوئی گفٹ کے طور پر آپ دینا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں. حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کے گوشت، ان کی کھالیں اور جھولیں تقسیم کر دی جائیں اور قصاب کو ان میں سے اجرت میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ ہم قصاب کو اپنے پاس سے اجرت دیتے تھے،
ٹھیک ہے، اور قربانی کی کھال اور جھول کو صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حضرت علی کا بیان ہے کہ قربانی کا جو جانور میں نے ذبح کیا تھا اس کے جھول اور کھال کو صدقہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قربانی کی کھال فروخت کی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ پھر گوشت سے متعلق کچھ احکامات ہیں۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ کچھ لوگ قربانی کا گوشت خود نہیں کھاتے جبکہ خود کھانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَكُلُوا مِنْهَا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، یعنی کھانا لازم ہے اس دن روزے کا ثواب نہیں ہوگا، نافرمانی ہوگا روزہ۔ پھر قربانی کا گوشت پکوانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا یہ گوشت پکاؤ۔ ثوبان کہتے ہیں میں نے اس گوشت کو پکا کر رکھا، آپ مدینہ پہنچنے تک اس میں سے کھاتے رہے، یعنی 8 دن سفر میں لگے شاید، تو اس سارے عرصے میں راستے میں بھی کھاتے نہیں۔ اس طرح پکایا گیا ہوگا کہ وہ خراب نہ ہو، یعنی کئی دن تک کھا سکتے ہیں، رکھ بھی سکتے ہیں، فریز بھی کر سکتے ہیں، اس کا شوربہ بنا کے پی سکتے ہیں، اس کو جتنی بھی ریسیپیز آپ کو آتی ہیں ان سب کو ٹرائی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کھانا اس میں سے منع نہیں۔ لیکن یہ نہ کرے کہ لیگز اپنے لیے رکھ کے ان کو روسٹ کروا لیں اور باقی جو ہے جو آگے پیچھے کا ہے وہ ربز وغیرہ ہے وہ تقسیم کر دیں۔ جو قربانی کا گوشت ہے اس کے سب کے برابر ٹکڑے ہونے چاہیے، اللہ یہ کہ اگر آپ اپنے خاندان والوں کو یا گھر والوں کو سب کو جمع کر کے کھا پی رہے ہیں تو پورا بکرا اگر گھر میں ہی دعوت میں کھلایا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، پھر جیسے بھی چاہیں پکائیں۔ لیکن تقسیم کرتے وقت یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا گوشت خود رکھ لیا جائے اور ایسا ویسا بس غریبوں کو دے دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، پھر حضرت علی کے سپرد کر دیے، اور جو بچ گئے تھے وہ انہوں نے نہر کر دیے۔ 100 اونٹ قربان کیے تھے آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں میں شریک فرمایا۔ ذبح سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہر قربانی سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا لانے کا حکم دیا۔ 63 جانوروں سے ہر ایک کی ایک ایک بوٹی لانے کا حکم دیا، انہیں ہنڈیا میں ڈال کر پکایا گیا، بڑی ہوگی ہنڈیا بھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی دونوں نے قربانیوں کا گوشت کھایا اور شوربہ بھی پیا، اور پھر جو ثوبان نے پکایا تھا وہ ساتھ بھی لے گئے اور رستے میں بھی کھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے گوشت تقسیم بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ایک اور آدمی منا کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت تقسیم کر رہے تھے، اور تقسیم میں ایک تو رشتہ داروں وغیرہ کو دینا ہوتا ہے یعنی گفٹ کے طور پر دینا، اور ایک صدقہ کرنا بھی ہوتا ہے یعنی غریبوں کو دینا۔ آپ نے فرمایا خود کھاؤ، ذخیرہ کر لو اور صدقہ کرو، یعنی 3 حصے بن جاتے ہیں نا ایک طرح سے۔ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، یہ 3 الفاظ آتے ہیں صحیح مسلم میں۔ پھر قربانی کے جو جانور ہیں جیسے اونٹ وغیرہ ہیں تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں۔ صواف کا ایک معنی صف میں اور ایک کیا گھٹنا بندھے ہوئے، جیسے اونٹ کو ایک گھٹنا باندھ دیا جاتا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ پھر جب ان کے پہلو گر پڑے تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، نہیں جو سوال نہیں بھی کرتے ان تک بھی پہنچاؤ۔ کچھ تو ایسا تو فقیر خود ہی آ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں ہوتا نہیں مانگتے، تو ان کو بھی دینا ضروری ہے۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 ہے۔ پھر سورۃ الحج 28-29 میں بھی فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو اس میں بھی کیا ہے، کلو منہا، خود کھاؤ اور اطعموا کھلاؤ، کس کو؟ البائس الفقیر، تنگ دست محتاج کو۔ پھر اسی طرح لوگوں کا جب جمگٹا ہو جائے تو پھر تقسیم کر دینا چاہیے سارا کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مرتبہ قربانی کے دن ایک قافلہ آ گیا تو آپ نے فرمایا 3 روز تک کا گوشت رکھو، باقی جو بچے صدقہ کرو، یعنی بہت زیادہ اپنے لیے مت رکھو، صرف 3 دن تک جو کھا سکتے ہو بس وہ رکھو۔ تو آپ نے لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے، ضرورت مندوں کی کثرت کی وجہ سے قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا، اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا، اگرچہ بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی رکھنے کی۔
مثلاً اگر اس سال سیلاب ہے اور سیلاب زدگان کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر وہاں زیادہ دے دینا چاہیے اور خود کم کھانا چاہیے، اپنے ذخیرہ کرنے کے لیے کم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آس پاس بھوک اور مفلسی ہو، غربت ہو، فقر ہو، تو اس صورت میں قربانی کا گوشت ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے فریزرز میں نہیں رکھنا چاہیے۔ سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی بچا ہوا نہ ہو۔ یہ کس صورت میں؟ جب غریب فقیر بہت ہوں۔ دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا کہ 3 دن تک بس قربانی کا گوشت رکھیں؟ آپ نے فرمایا کہ اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو، کیونکہ اب اس سال اس طرح لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو حالات کے بدلتے ہوئے احکام بھی بدل گئے۔ فرمایا، پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، اور اس سال وہ تنگی نہیں ہے تو اس لیے کھا بھی سکتے ہو، دے بھی سکتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی قربانی کا گوشت منا کے بعد 3 دن سے زیادہ نہیں کھاتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی اور فرمایا کہ کھاؤ اور توشے کے طور پر ساتھ بھی لے جاؤ۔ چنانچہ ہم نے کھایا اور زاد راہ کے لیے بھی رکھا۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا۔ ایک مرتبہ میں کسی سفر پر چلا گیا، جب واپس آیا تو بقرعید کو بھی کچھ دن گزرے تھے، تو میری بیوی گوشت میں پکے ہوئے چقندر لے کر آئی۔ میں نے پوچھا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ اس نے بتایا کہ قربانی کا ہے۔ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں 3 دن سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا۔ تو میری بیوی نے کہا کہ آپ نے اس کے بعد اجازت دے دی تھی۔ تو میں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے بھائی قتادہ بن نعمان کو بھیجا، جو ایک بدری صحابی تھے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی شخص سے مسئلہ پوچھ کر آئیں۔ تو جب وہ کسی سے پوچھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ جو تمہاری بیوی نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی اس کی اجازت دے دی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، اور جب تک چاہے انسان ذخیرہ کرے، اس کے لیے کچھ دنوں کی یا مہینوں کی کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی۔ برائدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبرستان جانے سے منع کیا تھا، اب تم ان کی زیارت کیا کرو، یعنی اپنی عبرت کے لیے جایا کرو، اور میں نے تمہیں 3 دن سے اوپر قربانیوں کے گوشت رکھنے سے منع کیا تھا، اب تم جب تک چاہو رکھ سکتے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وقتی طور پر ممانعت کی گئی تھی اور اس کے بعد اجازت دے دی گئی، اور آج بھی اگر وہ حالات پیدا ہو جائیں جو ممانعت کے وقت کے تھے تو پھر ہم خود سے خود اپنے لیے ممانعت کر لیں۔ عابس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں کیا، صرف 1 سال اس کا حکم دیا گیا تھا، جس سال قحط پڑا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ جو مال والے ہیں وہ گوشت محفوظ رکھنے کی بجائے محتاجوں کو کھلا دیں، اور ہم بکری کے پائے محفوظ رکھ لیتے تھے اور ہم اسے 15 دن بعد کھاتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کرنے کی کیا مجبوری تھی، 15 دن تک آپ لٹکائے رکھتے؟ اس پر ام المومنین ہنس پڑی۔ فرمایا، آل محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم سالن کے ساتھ گیہوں کی روٹی 3 دن تک برابر کبھی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ یعنی ہمارے پاس ہوتا ہی کب تھا کہ قربانی کا موقع ایسا ہوتا تھا کہ جس میں ہم اس کو کچھ زیادہ دن تک لے چلتے تھے۔ آپ اس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قربانی کے گوشت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم 1 ماہ تک قربانی کے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے تھے اور آپ کھا لیا کرتے تھے۔ اس وقت گوشت پریزرو کرنے کے طریقے اور تھے، بعض لوگ دھوپ میں سکھاتے، بعض نمک لگا کے اس کو پریزرو کرتے تھے، شاید سرکہ لگا کے بھی، اللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ دیر تک کھانے کی دلیل ملتی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی کے گوشت کے خشک ٹکڑوں کو ذخیرہ کر لیتے تھے سکھا کے، اور قریب پورا سال اس پر گزر جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت میں نمک لگا کر رکھ لیتے تھے، پھر اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا۔ لوگوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بال بچے بھی تو ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، تم بھی کھا سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، اور عمدگی کے ساتھ ذخیرہ کرو۔ تو فائنل بات کیا ہوئی؟ عمدگی کے ساتھ ذخیرہ۔ عمدگی سے مراد کیا ہے کہ جب دیکھیں کہ ضرورت مند باہر زیادہ ہے تو زیادہ باہر دے دیا جائے، جب دیکھا کہ ضرورت مند گھر میں زیادہ ہے تو گھر میں دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔
یہ تو تھا قربانی سے متعلق کچھ حصہ. کچھ احادیث قربانی سے متعلق ضعیف بھی ہیں جو پہلے آپ نے کبھی سنی ہوگی، ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ آئندہ آپ اس کو کوٹ نہ کریں. ایک حدیث جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، اسے البانی نے سلسلہ ضعیفہ اور موضوعہ میں شمار کیا ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے کہ اپنی قربانیوں کے لیے عمدہ جانور چھانٹو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں بنے گی. تو یہ ضعیف جداً ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح 10 ذوالحج کو سب سے پسندیدہ عمل قربانی ہے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے. پھر ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے، تو یہ بھی حدیث موضوع ہے. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں چند ایک سوالات اور کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. کسی کا سوال تھا کہ جس کا عقیقہ نہ ہوا ہو ان کی قربانی ہو جائے گی. جس کا عقیقہ نہ ہو اس کے اعمال معلق رہتے ہیں، تو اس لیے یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنا عقیقہ پہلے کر لیں بجائے اس کے کہ آپ دوسری قربانی دیں. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو عقیقے کا بھی کر لیں اور دوسرا بھی کر لیں. اگر کسی قریبی عزیز کی طرف سے قربانی کرنا ہو تو کیا اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اپنی طرف سے کی جائے؟ نہیں، جو اپنی کر رہے ہیں اس میں اس کو بھی شامل کر لیں. پشاور اور کوہاٹ کے علاقوں میں اتوار کے روز عید ہے. اس دن 9 ذوالحج ہے. ہم روزہ رکھیں تو نماز عید اور قربانی مس ہوتی ہے. گھر والوں کے ساتھ عید کریں تو 9 ذوالحج کا روزہ مس ہوتا ہے. اب عرفہ کا دن جمعے کو آ رہا ہے نا سعودی عرب کے ساتھ، اور ہفتے کا دن تو جمعہ ہفتہ دونوں دن روزہ رکھ لیں، پھر کچھ بھی مس نہیں ہوگا. عید کا پروگرام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ عید کی نماز ہوگی. جو لوگ آنا چاہیں موسٹ ویلکم. صبح 6:45 پر 6 بجے سورج نکلتا ہے. کیونکہ قربانیاں کرنی ہوتی ہیں تو اس لیے اس عید کے بارے میں یہی حکم ہے کہ جلدی نماز پڑھی جائے. عید کا دوسرا دن، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نیچے آپ کے کیفیٹیریا میں اور الہدا میں باہر عید منائی جائے گی. عید گالا ہوگا، اور اس میں یہ ہے کہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، جس میں نمبر 1 اونٹ نہر ہوگا. تو لائیو آپ دیکھیں گے. پہلا اونٹ 10 بجے ہوگا اور دوسرا اونٹ 11 بجے ہوگا. اور آپ خود بھی اور بچوں کو بھی اور گھر والوں کو، یہ جس نے کبھی نہیں دیکھا ان کو ضرور شریک کریں. اس کے علاوہ بچوں کے لیے جھولے ہوں گے، گھڑ سواری ہوگی، مختلف ایکٹیویٹیز کے سٹالز ہوں گے، ان کا اہتمام کیا گیا ہے. تو بچے چونکہ گھر میں بور ہوتے ہیں اور وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ بور ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے ان کو کسی ایسی جگہ لے جائیں جہاں ان کو جھولے وغیرہ مل جائیں. اور پچھلی دفعہ بھی جب ہم نے جھولوں کا انتظام کیا تھا تو پیرنٹس آ کے کہہ رہے تھے اب ان کو بند کر دیں کیونکہ بچے گھر جانے کو تیار نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز ظہر کے بعد ایک ملاقات کا سیشن بھی ہوگا اکٹھے بیٹھ کر. ڈاکٹر ادریس مردوں سے ملیں گے اور ہم خواتین بھی اکٹھی ہوں گی. کسی نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا استطاعت پر واجب ہو جاتی ہے. اصل میں میرے نزدیک یہ سنت اور واجب کا جو کانسیپٹ ہے یہ ارریلیونٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا قربانی کرنے کا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لازمی حکم ہے یا اس میں کوئی چھوٹ بھی ہے؟ قربانی کرنے کے لیے کیا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب سے مرادی کہ 7.5 تولے سونا ہو اور پھر اسی طرح چاندی، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا سونا رکھنے کا، لیکن ویسے ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں. تو یہ تو شوق کی بات ہے، یہ تو محبت کی بات ہے. کیا جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو، تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو قربانی بھی دینی چاہیے. لیکن اصل بات ہے کہ قربانی تو قرب سے نکلی اور قربانی کی جائے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے بسہولت، اس کے پاس اپنے مہینے کا باقی خرچہ چلانے کے لیے پیسے ہیں، بچوں کی فیس ہے، یعنی وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اتنی رقم پاتا ہے کہ جس سے قربانی کر سکے تو اسے قربانی کر لینی چاہیے. اور ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پاس سونا کتنا اور چاندی کتنی اور پیسہ کتنا ہے. قربانی کا موسم ہے اور اس موسم میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہم سب کو یاد آتی. اور جب ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں ہیں کیا، تو بتایا گیا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، یعنی ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قربانی کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی جس کو آج تک فالو کیا جا رہا ہے اور خوشی خوشی سے فالو کیا جا رہا ہے، اس کا اتباع کیا جا رہا ہے. اس کا ذکر سورۃ صافات کی آیت نمبر 99 سے 111 تک بہت تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا گیا ہے، جس کو آپ نے ابھی سنا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. ہم نے بھی کبھی کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والی، میرا رخ اپنے رب کی طرف ہے. ہر شخص اپنی محبوب چیز کی طرف دوڑتا ہے، اس کی طرف رخ کرتا ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ سارے جہان کو چھوڑ کر اللہ رب العزت ہی کی طرف دوڑتا ہے. وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا
اور خصوصاً ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، رغبت کرنا، جب انسان کسی معاملے میں کنفیوز ہو، جب اسے سمجھ نہ آ رہی ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اے میرے رب، مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما۔ بس ہم نے اسے ایک بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ ایک خوشخبری تھی، خوشی کی بات تھی۔ ابراہیم علیہ السلام 100 سال سے زائد عمر تک پہنچ چکے تھے اور ان کی اولاد نہیں تھی، اور جب انسان کو اتنی لیٹ عمر میں اولاد ملے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اپنے رب کے لیے جیتے اور مرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے رب کی خوشی میں گزرتا تھا کہ ہر عمل، چاہے کوئی نعمت ملے یا کوئی نعمت ہاتھ سے جائے، ہر موقع پر رب کا شکر گزار بنا جائے اور رب ہی کی طرف دوڑا جائے اور رب ہی کی پسند اور مرضی کے کام کیے جائیں۔ یہ ہے وہ حقیقی طرز زندگی جس میں انسان کو پھر وہ حقیقی خوشی ملتی ہے کہ جو دنیا میں کسی اور چیز کی طرف دوڑنے سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ تو جب انہیں بیٹے کی خوشخبری ملی، پھر جب وہ بیٹا ان کے ہمراہ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، اور اس سے پہلے کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ بیٹا ابھی دودھ ہی پی رہا تھا کہ باپ سے جدا ہونا پڑا۔ ماں کے ساتھ بیٹے کو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا، جہاں نہ پانی تھا نہ سبزہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور وہاں وہ پل پڑھ کر جوان ہوئے۔ اور جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ کا حکم تھا جو خواب کے ذریعے ملا، اور انبیاء کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں اور سچے خواب ہوتے ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی ایسا خواب دیکھ لے کہ وہ کسی کو ذبح کر رہا ہے یا کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ذبح کر ڈالو، اور وہ بھی اپنا بیٹا ہو، تو کیفیت کیا ہوگی؟ کیا کیفیت ہوگی آپ بتائیے؟ ایسا خواب دیکھنے کے بعد ہماری حالت کیا ہوگی؟ دہشت، خوف، پریشانی اور ایک عجب عالم ہوگا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کتنے مطمئن نظر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا۔ اس تعلق کی بنا پر رب پر ایک اعتماد تھا۔ ایمان جو ہے وہ اعتماد دیتا ہے، ایسا اعتماد کہ انسان پھر سوال نہیں کرتا کہ کیوں یہ کام میں کیوں کروں، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے کا نقصان کیا ہے۔ پھر انسان حجت بازی نہیں کرتا، اور جہاں اعتماد نہیں ہوتا وہاں انسان کو قرار نہیں ہوتا، چین ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھرپور اعتماد کا مظاہرہ ہے۔ دوسری بات ہی نہیں کرتے، آ کر اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں خواب کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا بھی کس کا ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا خوبصورت انداز ہے ایک کام کو کروانے کا کہ جیسا حکم ملا ویسا ہی بیان کر رہے ہیں۔ آ کے اپنی طرف سے تحکمانہ لہجے میں یہ نہیں کہتے بیٹا تیار ہو جاؤ، اب میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، اب تو تمہارے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اور خود بھی رونے لگے اور اس کو بھی رلانے لگے۔ نہ کوئی ایموشنل ری ایکشن ہے اور نہ ہی کوئی باپ بننے کا ایک خاص جیسے تحکمانہ لہجہ، کچھ بھی نہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب نظر آیا ہے، اب تم بتاؤ، فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اور وہ بیٹا کس کا تھا؟ اس شخص کا کہ جس کو رب نے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ فرما بردار بن جاؤ، تو اس نے کہا میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا، رب العالمین کا فرما بردار بن گیا۔ تو وہ بیٹا کہتا ہے افعل ما تؤمر، آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہے، آپ کر لیجئے جو آپ کو کرنا، جو آپ کو حکم ملا آپ بس کر لیجئے، مجھے ذبح کرنا کر دیجئے۔ یعنی ایک باپ کے دل میں، اور وہ بھی اتنے طویل انتظار کے بعد جو بیٹا ملا، اس کو ذبح کرنے کا حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام اتنے مطمئن ہیں، اور پھر بیٹا بھی اتنا مطمئن، اور اس حکم کی پیروی کے لیے دونوں ہی بالکل تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سب بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کیا خیال ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن کیا ہمارا اسلام بھی ایسا ہے؟ ہمیں تو اگر کوئی بڑے ہوئے ناخن کاٹنے کو کہہ دے نا کہ یہ اسلامی طریقہ، یہ کلچر کے خلاف ہے یا سنت کے خلاف ہے کہ انسان اپنے بڑے ہوئے ناخن نہ کاٹے یا اپنی صفائی نہ کرے، تو ہم اس پر بھی کئی حجتیں کرنے لگتے ہیں، اس پہ بھی راضی نہیں۔ کوئی بری عادت ہی چھوڑنے کے لیے کہہ دے، کسی بھی چیز کی قربانی کرنے کے لیے کہہ دے، اپنی جگہ ہی کی قربانی کرنی پڑ جائے، اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے، اپنے مال کی دینی پڑے، اپنے پیاروں کی دینی پڑے، کسی بھی چیز کی، تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال کہ ہاں ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے،
یہ پہلا خیال آتا ہے تو بہت مشکل ہے، یہ نہیں ہو سکتا. بلیو می، اپنا تجربہ کر کے دیکھیں. پہلے کہتے کیوں کرے، یا پھر کہہ دیتے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بہت مشکل ہے، یا کہتے یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ کم، یہ کیوں. لیکن یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے آپ کو جو حکم ملا آپ کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے تو صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی میں نے جو ارادہ کر لیا اس پر جم جاؤں گا. صبر کیا ہے؟ کمٹمنٹ. میں نے جو کمٹمنٹ کیا ہے، جو وعدہ کیا، جو عہد کیا ہے، جو کرنے کا کام ہے، میں کر کے دکھاؤں گا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے اسے پکارا، اے ابراہیم، یقیناً تو نے خواب سچا کر دکھایا، تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. کیونکہ پھر کیا ہوا تھا، وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم قربانی کے ساتھ، ایک دمبے کی قربانی کے ذریعے ان کو بچا لیا تھا. ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ دے کر اسے چھڑا لیا، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. آج تک ہم محبت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور خوشی خوشی اپنے جانور قربان کرتے ہیں. سلام ہو ابراہیم پر. یہ سلامتی کون بھیج رہا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی سارا واقعہ بتا کے آخر میں بتا دیا، کذالک نجزی المحسنین، جو ابراہیم کے طریقے پر چلے گا ہم اس کو بھی ایسی ہی جزا دیں گے، ایسی ہی سچی ناموری عطا کریں گے، ایسے ہی قبول کریں گے، ایسے ہی قلب مطمئنہ عطا کریں گے. یعنی جو کچھ پھر ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا وہ سارے محسنین کو ملے گا جو ان کے طریقے پر چلیں گے. بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تھا، کیونکہ الٹا لٹایا تھا، سامنے نہیں چہرہ کیا کہ کہیں دیکھ کر دل میں کچھ باپ کے اندر بیٹے کی محبت نہ جاگ جائے، تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیص پہن رکھی تھی. کہنے لگے، ابا جان، اس کے علاوہ تو میرے کوئی اور کپڑے نہیں ہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں، اس لیے آپ انہی کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار لیں تاکہ بعد میں اس میں مجھے کفن دیں. اور صحیح روایت ہے مسند احمد کی. یعنی اتنے تیار ہے ذہنی طور پر کہ کفن کا بھی بندوبست پہلے سے ہی کر لیں، اور تو کچھ ہے نہیں، یہی لے لیں. ابراہیم علیہ السلام ان کے کپڑے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو ان کے پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، اے ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑی قربانی کے ذریعے ہم نے اس بچے کو بچا لیا، اس کا فدیہ ہم نے دے دیا. تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا کردار، جس میں تسلیم و رضا پائی جاتی. تسلیم ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اور رضا کا مطلب ہے اس فیصلے پر راضی بھی ہونا. اچھا، ہم بعض اوقات کوئی صدقہ خیرات کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی اپنی جگہ کسی کو دے دی، اپنی کتاب کسی کو دے دی، یا کوئی بھی کسی کے لیے کچھ قربانی کر دی، ماں باپ کے لیے کر دی یا بچوں کے لیے کہیں، پھر اس کے بعد ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ریگریٹس، کہ ہائے ہم یہاں نہ کرتے، وہاں کر لیتے، ایسا نہ کرتے، ویسا کرتے. یاد رکھیں، جو کام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر دیتے ہیں نا، بس وہ اللہ کے حوالے ہو گیا، اس کے بعد اللہ کے سپرد کر دے، پھر اور باتیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں. دے دیا نا، یہی تو اعتماد ہے، یہی تو ایمان ہے، یہی تو اسلام ہے. اصل میں ہم نے اپنے آپ کو پورا حوالے کیا ہی نہیں. ہمیں یقین نہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے کچھ دیا تو ہمیں کچھ ملے گا. ہم دنیا والوں سے فوراً اس کا انسٹنٹ ریوارڈ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا شکریہ ادا کرے، کوئی ہماری قدردانی کرنے لگے، کوئی ہم سے اظہار محبت کرے، کوئی ہمیں پھول پیش کرے کیونکہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے. نہیں، جب آپ نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا تو پھر کسی انسان سے بدلے اور واسطے اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں اور کوئی طلب ہی نہیں. تو یہ قربانی کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تسلیم و رضا، سبمیشن، کمپلیٹ سبمیشن، اور اس کے بعد کمپلیٹ سیٹسفیکشن، کہ جو کیا، یعنی دو لفظ یاد رکھیے، سبمیشن اینڈ سیٹسفیکشن. دے دیا اور اس کے بعد بالکل مطمئن ہے کہ جو کیا اللہ کے لیے کیا اور اس کا بدلہ ضرور ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف نیک کام کر رہے ہوتے، اسی وقت میں آپ کے اوپر دوسری آزمائش آ رہی ہوتی، تو شیطان آ کے آپ کا ایمان متزلزل کرنے لگتا ہے کہ اچھا، اس نیکی کا مجھے یہ صلہ ملا،
مجھے یہ حاصل ہوا، مجھے کیا فائدہ ہوا، میں نے کیا پایا؟ تو ایسے میں بھی فوراً اعوذ باللہ پڑھے. اللہ تعالیٰ کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ کو مجھ سے محبت ہے، اسی لیے وہ میرے احسان کے بدلے میں ایک اور امتحان میں مجھے ڈال رہا ہے، ایک اور قربانی مجھ سے لے رہا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو پے در پے، یعنی ان کا حال یہ تھا کہ ایک قربانی ختم نہیں ہوتی تھی کہ اگلی کا وقت آ جاتا تھا، ایک امتحان ختم نہیں ہوتا تھا کہ اگلے امتحان آ جاتا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ. جتنی بھی باتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا انہوں نے ساری کی ساری پوری کی. تو آخر میں پھر کیا ملا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا تھا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پھر امامت ملی تھی. امامت کسی لیڈرشپ کورس کے بعد نہیں ملی. ایسی چیزیں صرف کوئی ٹریننگ لے کر حاصل نہیں ہو جاتی، یہ قربانیوں کے نتیجے میں ملتی. کیونکہ قربانیوں سے جو آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ کتاب پڑھنے سے نہیں ہوتی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک کے بعد ایک امتحان ڈالتا چلا جاتا ہے تاکہ انسان کو اپنے کام کا بنا لے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈالا. پیدا ہوتے ہی امتحان، ٹھیک ہے انہیں نہیں پتا تھا لیکن تھا تو ان کے لیے امتحان. تو یہ وہ بے مثال نمونہ ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ نے اس سنت کو جاری کر دیا. تو جب آپ قربانی کریں گے یا آپ کے گھر میں بکرا ذبح ہوگا یا اس کا گوشت کھائیں گے یا اس کی کھال کو دیکھیں گے اور کچھ نہیں تو گلیوں میں پڑی ہوئی اوج اور گندگی کو ہی دیکھیں گے، تو ان میں سے کسی بھی چیز پر برا نہیں منائیں گے یا اس پر دل تنگ نہیں ہوں گے، چاہے خون ہو، چاہے کھال ہو، چاہے بال ہو، چاہے کچھ بھی ہو. ایک ایک چیز سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی کیا سوچیں گے، میں کیا قربانی کر سکتی، میں کیا دے سکتی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پورے عشرے کو، یعنی قربانی تو آخری دن ہے نا اس عشرے کا 10واں دن، یعنی خصوصاً حاجیوں کے لیے. ہم لوگ تو یہاں کرتے ہی قربانیاں، لیکن منا کے اندر جہاں یہ قربانی ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام نے جو پھر وہ دمبا قربان کیا، وہاں تو ہزاروں لاکھوں جانور پر قربان ہوتے. اس خاص واقعے کی بنا پر اور ابراہیم علیہ السلام کے جو حج کے لیے لوگوں کو بلانا تھا، ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا، ان کی قربانیوں کو. اور پھر ہم سب کے لیے رمضان کے بعد ایک بہترین موقع دے دیا گیا کہ ہم بھی خوب خوب قربانیاں کر سکیں، نیکی کے کام کر سکیں. اور آپ دیکھیے کہ اس نسبت سے جب میں یہ حدیث پڑھتی ہوں کہ کسی بھی دن کا کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں. آخر ان دنوں میں کیا ہے، یہ کون سے دن ہے، یہ کس کام کے دن ہے؟ فریضہ حج کی ادائیگی کے دن ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کرنے کے دن ہے، قربانی کرنے کے دن ہے، اللہ کا نام بلند کرنے کے دن ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، تو بتایا گیا کہ نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ ہی کہ کو اپنا گھوڑا لے جائے اور پھر نہ وہ بچے اور نہ وہ خود بچے، تو وہ بھی شخص اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ صحابہ کرام نے جتنے بھی جہاد کیے، مثلا جنگ یمامہ اس وقت سعودی عربیہ کی سٹی ریاض کا ایک حصہ ہے. اس دفعہ جب میں گئی تو مجھے وہ جگہ دکھائی گئی کہ یہاں پر جنگ یمامہ ہوئی تھی. ایک جنگ یمامہ میں 600 حفاظ شہید ہو گئے تھے. کوئی گھر نہیں بچا جس میں سے کوئی نہ چلا گیا ہو، اور وہ بھی ایسا جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہو. کوئی عام بندہ نہیں، کوئی معمولی انسان نہیں، اتنا قیمتی انسان. اور وہ دور کتنا تھا یمامہ. ہم جب مدینہ سے آنے لگے تو میرا بہت دل تھا کہ ہم، یعنی اسی پچھلے وزٹ میں جو عمرے کا کیا، کہ بہت دل تھا کہ ہم بائی روڈ سفر کریں. سب نے منع کہ نہیں، آپ کی طبیعت ایسی نہیں کہ آپ اتنا 1000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ گاڑی میں طے کریں، آپ سیدھی فلائٹ لیں تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور آپ باقی کام کر سکیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ اتنی تیز رفتار کاریں، گاڑیاں، اتنی زبردست سڑکیں اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں اور زبردست ماہر ڈرائیور، اور پھر بھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سفر نہ کریں، آپ تھک جائیں گے. کہاں صحابہ کرام اونٹوں اور گھوڑوں پر، اور وہ بھی ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں اللہ کے راستے میں نکلتے اور ہر طرح کی دھوپ اور مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے تھے. اتنی قربانیاں کر کے وہ جب پہنچتے اور پھر اپنی جانیں لٹا کے اللہ کے راستے میں ختم ہو جاتے کہ واپسی کا کوئی سفر نہیں، آگے جنتی کا سفر ہے. اب تو اس سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے وہ عمل جو ان دنوں میں کیا جائے، نیکی کے وہ کام تکبیرات پڑھیں یا صدقہ خیرات کریں یا نوافل پڑھیں یا روزہ رکھیں یا جو بھی کوئی نیکی کا کام کریں. یہ اتنا محبوب کیوں ہے؟ کیونکہ ان دنوں میں
اللہ کے محبوب ترین ہستی یعنی ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے، ان سے ایک نسبت ہے ان دنوں کو۔ اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ قربانی کا موسم جو ہے اور یہ قربانی کا موقع جو ہے ہمیں کیا سکھاتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ اور اللہ سے اس حال میں ملے کہ ہم اللہ کے محبوب ہوں، تو پھر بتائیے کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا اللہ کے مہمانوں کا۔ دل نہیں چاہتا کہ ہر چیز لٹا دے اس کے راہ میں، اپنی جوانی، اپنی صحت، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز، اپنی جاب، اپنا گھر، اپنی کون سی چیز چھوڑیں جو اللہ کے راستے میں نہ دیں۔ آج تو اگر ہمیں 10 منٹ اپنے وقت سے زیادہ دینے پڑ جائیں دین کے کام میں تو ہم بے چین ہونے لگتے ہیں کہ ٹائم اوپر ہو رہا ہے، چھٹی کا وقت ہو گیا، اور اب گھر جا کے بھی یہ کام کریں۔ کیا ہم سب کو نہیں پتا کہ ہم جب اس بلڈنگ کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ بس اللہ کے لیے آ جاتے ہیں، جب اس راستے پہ نکل پڑتے تو یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ایک ایک قدم اٹھا کے جو یہاں آتے تو ہم کو اپنی ذات کی خدمت کے لیے تو نہیں آتے، ہم کس لیے آتے؟ آپ سب کیوں آتے ہیں یہاں؟ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے۔ کیا یہ اللہ کا راستہ نہیں، فی سبیل اللہ نہیں ہے؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کیا یہ جنت کا راستہ نہیں ہے؟ اور اگر آپ ہوں اور آپ کو سکھانے والے موجود نہ ہوں، آپ کے ٹیچرز، آپ کے انچارجز، آپ کے باقی سب، تو کیا یہ سلسلہ چل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو لوگ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کسی طرح کی بھی خدمت کر رہے ہیں، چاہے جگہ بنا رہے ہیں، چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ سب اللہ کے راستے میں ہیں۔ تو اس میں اگر ہمیں اپنے وقت سے 1 گھنٹہ زیادہ کھڑا ہونا پڑے، کہیں کبھی ڈبل ڈیوٹی کرنی پڑ جائے، کبھی کسی طرح، کبھی بھوک کی قربانی، پیاس کی، کبھی کچھ بھی کرنا پڑ جائے، تو ہمارے ماتھے پہ بل کیوں ہو؟ ہم احسان کس پہ کریں؟ کیا اس وقت ہم خوش نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں بھی چن لیا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو چنا تھا؟ میں اس کے راستے میں اپنی زندگی دوں۔ آج دنیا میں کتنے لوگ رہ گئے جن کو یہ سارے واقعے، اور کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ قربانی کریں گے چند دنوں کے اندر۔ کتنے لوگوں کو یہ روح پتہ ہے قربانی کی؟ کتنے لوگ اس روح کے ساتھ کریں گے؟ نہیں پتا، وہ تو صرف ایک ریچول کے طور پر کر لیں گے۔ آپ کو پتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی زندگی کا سبق لینا ہے اس سے، کہ کبھی مجھے اپنے جذبات کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے آرام کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے مال کی قربانی دینی ہے، اور کبھی مجھے اپنے شان و شوکت اور پریسٹیج اور جاہ و جلال کی قربانی دینی ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، آپ کو دنیا میں کو بہت ہائیلی پیڈ جاب مل رہی ہوتی ہے، اور آپ پھر بھی اس کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ جاتے، نہیں میرے لیے یہ راستہ زیادہ بہترین ہے، وہاں میری قدردانی دنیا والے کریں گے، یہاں میری قدردانی اللہ کرے گا۔ لیکن افسوس یہ کہ جب ہم اس راستے پہ آ جاتے ہیں پھر بندوں سے قدردانی مانگنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر سارا کام بے روح ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے کہ جنہیں اللہ نے اس کام کے لیے چنا؟ تو ہم سب کو بھی اگر اللہ کا دوست بننا ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چل کے بن سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں پہلے پارے میں ایک آیت آتی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ پھیرنے والوں کو کچھ کہا گیا۔ وہ کیا کہا گیا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، قربانیوں والا طریقہ۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، صرف وہی اس راستے سے منہ موڑ سکتا ہے جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر لے، بے وقوف ہو۔ اللہ نے اس کو دنیا میں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی صالحین میں شمار ہوگا۔ آخرت جو ہماری آخری منزل ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی منزل ہے، وہاں پر اگر ہمارا شمار صالحین میں ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت، اس سے بڑا کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں تو کبھی بھی، چونکہ لوگ دین کو اور دین پہ چلنے والوں کو اور دین کی خدمت کرنے والوں کو حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، تو آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ دنیا کی دوڑ میں جتنے بھی آپ آگے نکل رہے، اگر اللہ کی نگاہ میں آگے نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آپ دیکھیے اس وقت تو مجھے اور بھی شرم آتی ہے جب دمبے قربان ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ جانور ہیں، اور ہم یہ سب کچھ دیکھ کے بھی اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے کہ اس دمبے کا جب گوشت پکے اور ہماری باری بعد میں کھانے کی، یا ہمیں اس میں سے کچھ کم ملے تو ہم اس پہ راضی ہو جائیں، وہیں سے ناراضیاں شروع ہو جاتی، ہمیں کیا دیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب قربانی کے اونٹوں کو پیش کیا گیا، سبحان اللہ، مسند احمد کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قربانی کے لیے 5-6 اونٹوں کو پیش کیا گیا، جن میں سے ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، کہ مجھے پہلے قربان کیا جائے۔ اونٹ جو ہے نا بہت سمجھدار جانور،
ابھی اس دفعہ جب میں سعودی عرب میں تھی تو میں بہت غور سے ان کی آنکھیں، ان کے ہونٹ، ان کی چال، ان کی ایک ایک چیز دیکھتی تھی کہ یوں لگتا ہے جیسے ہیں کوئی عقل مند سی مخلوق بس ایک خاص شکل میں ڈال کے یہاں کھڑی کر دی گئی. بہت سمجھدار ہے. اور ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک شیخ اونٹوں کے باڑے میں جا کر قرآن پڑھتے ہیں اور اونٹ باقاعدہ روتے ہیں، ان کے روتے ہوئے آنسو جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں اس میں. تو میں نے کہا کہ یہ قرآن اگر اونٹوں کے اوپر اثر کرتا اور ان کے آنسو بہتے تو ہمارے دل کیوں پتھر ہے. تو ان کو پتا تھا کہ قربان کیا جانا ہے اور وہ ایک ایک آگے ہو رہا تھا کہ ہمیں لے لو. ہمیں جب قربانی کی سطح پر آ کر کوئی کام دیا جاتا ہے تو اس وقت ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ آگے ہوتے ہیں کہ پہلے میرا نام لکھ لیا جائے یا پیچھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اللہ سے سودا نہیں کیا نا، ہمیں بندوں سے سودا کیا ہوا ہے. اور جب دیکھتے بندے کچھ نہیں دے رہے تو وہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. سارے جانوروں میں سے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں نا. ہر بکرے کی قسمت میں یہ تھوڑی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو، وہ تو عام لوگوں کی خوراک کے طور پر ذبح کیے جاتے ہیں. تو اسی لیے لوگوں نے محاورہ بنایا قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہو، یعنی بغیر کسی صلے کے تم کام کرتے ہو. یہ تو کہتے ہیں میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں. تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے اسپیشل ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 مینڈوں کی. اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. اس قربانی کی وجہ سے جو دن یعنی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے ذوالحج کی، اس دن کو بھی سال کا افضل ترین دن شمار کیا گیا. صحیح ابن حبان کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد یوم القر 11 ذی الحجہ ہے. یعنی ان 2 دنوں میں بہت بہت قربانیاں ہوتی ہیں. اور قربانی کا لفظ قرب سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا کام جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جس کا بدلہ ہم دنیا میں نہیں چاہتے، اللہ کے ہاں چاہتے ہیں. تو اس دن میں یوم النحر میں 10ویں تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام ہم جو آج کے دن کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں گے، پھر واپس آ کر قربانی کریں گے. جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. تو پہلے نماز اور پھر قربانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز عید کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کے مطابق عمل کیا. صحابہ کرام قربانی کو بہت اہتمام کیا کرتے تھے. امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، یعنی اس کی خاص خدمت خاطر کیا کرتے تھے. اور عام مسلمان بھی یعنی صحابہ کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے. لیکن آج یہ سنتیں ختم ہو گئی. آج کیا ہے، وہ کسی سرونٹ کو بھیج دیتے جاؤ کوئی بکرا پکڑ لاؤ اور رول کھل کے کچھ جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کو لے آتا ہے، پھر وہ کسائی کو بلا لیتے اچھا تم ذبح کر دو. خود اپنی انوالومنٹ کم ہوتی ہے. تو اپنی انوالومنٹ بہت ضروری ہے ان ساری چیزوں میں، یعنی ہر سٹیپ پر دلچسپی لینی چاہیے. پہلے جب اس طرح کے گھر تھے یا آج بھی گاؤں میں ایسے گھر ہوتے ہیں، ایسی فیسلٹی ہوتی ہے کہ جس میں کچھ دن پہلے جانور کو لا کے ذرا اس کو کچھ کھلایا پلایا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ سہولت کی خاطر اسی دن پکڑ کے لا کے ذبح کر دیا جائے. یعنی قربانی کے جانور کی خدمت بھی ضروری ہے، وہ بھی اجر کا حصہ ہے. اور ویسے بھی دیکھیے وہ ایک سمبل بھی ہے نا، جب وہ سامنے ہوگا تو اسے دیکھ دیکھ کر بچے بڑے سب کتنا کچھ سیکھیں گے اور بار بار خیال آئے گا کہ اس نے اب قربان ہو جانا، بس اب 3 دن رہ گیا، اب 2 دن رہ گیا، اب 1 دن رہ گیا، اب وہ دن آ گیا. اور جو لوگ تو چھوٹا سا بچہ لے کے پالتے ہیں اور وہ چھوٹے بچے گھر کے ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں کہ جب وہ قربان ہوتے ہیں تو باقاعدہ روتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی جذباتی انوالومنٹ ہو جاتی. تو اگر آپ کا گھر اجازت دے اور رکھنے کی تھوڑی سی بھی جگہ ہو تو کوشش کریں کہ 1 دن پہلے لے آئیں یا جتنے دن بھی پہلے لا سکیں. ان جانوروں کی تعظیم بھی ہوتی تھی اور دور جاہلیت میں بھی ہوتی تھی، یعنی محبت اور قربت کے علاوہ ان کی تعظیم بھی. حدیبیہ کے موقع پر مکہ سے جب بنو کنانہ کا ایک شخص آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے اور وہ اس قوم میں سے ہے جو قربانی کے جانوروں کی تعظیم کیا کرتے ہیں، یعنی یہ اسپیشل چیز ہے، لہٰذا تم قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو. جب قربانی کے جانور اس کے سامنے لائے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے استقبال کیا، اس نے یہ حال دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، ایسے اچھے لوگوں کو کعبہ سے روکنا زیبا نہیں، یعنی روکنا نہیں چاہیے. پھر جب وہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹا تو کہنے لگا کہ میں نے قربانی کے جانوروں کو دیکھا کہ انہیں قلادے پہنائے گئے تھے اور ان کا اشعار کیا ہوا تھا، لہٰذا میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ان لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے. یعنی قربانی کے جانور ایک طرح سے سفارشی بن گئے
کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے کہ وہ جا کر طواف کر سکیں، عمرہ کر سکیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں ہو سکا، لیکن دور جاہلیت میں بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ تعظیم کیا کرتے تھے. یہ کس لیے تعظیم؟ کیونکہ انہیں اللہ کے نام پہ قربان ہونا ہے، اس وجہ سے. اچھا، اگر جانوروں کی اتنی رسپیکٹ اور تعظیم ہے تو جو انسان اللہ کے راستے میں کچھ قربان کریں گے اپنی جوانی میں سے یا اپنے وقت میں سے یا کسی بھی چیز میں سے، تو کیا اللہ کے ہاں ان کی قدردانی نہیں ہوگی؟ ضرور ہوگی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے نا. ہماری سب سے بڑی مشکل ہے جلد بازی. ادھر ہم کچھ کریں، ہم چاہتے بس دیا سلائی جیسے جلائی جاتی ہے نا، اور فوراً شعلہ بھڑک اٹھتا ہے. ایسے ہی ہم کوئی نیکی کا کام کریں اور فوراً کچھ سامنے آ جائے، چاہے تھوڑی دیر میں بجھ ہی جائے. تو ایک شعلہ وہ جلدی بجھتا ہے، اور ایک وہ ہے جو قیامت تک باقی رہتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا شعلہ بننا ہے، یہ کس اجر کی آپ توقع رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے بارے میں بھی خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ روزے کیا ہوتے ہیں، نماز یا قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. پارشلی تو یہ وقت آج آ گیا ہے. پارشلی تو لوگوں کو نماز کی حقیقت، نماز کا مقصد، ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں، ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، ہم رکوع میں کیوں جاتے ہیں، ہم تحیات کیوں بیٹھتے ہیں، ہم سلام کیوں پھیرتے ہیں، اس کا مفہوم نہیں پتا. بس وہ ایک رٹی رٹائی نماز ادا کر لیتے ہیں. اور روزے کیوں رکھتے ہیں؟ بس روزے آ گئے ہیں. بعض لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قربانی یا صدقہ کیا ہوتا ہے. تو آپ سب کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ کیا کریں؟ لوگوں کو اس کی روح سے آشنا کریں، لوگوں کی اس کی روح سے آشنا کریں کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں. آپ اسے ہر ایک اپنے بچوں کو یا گھر والوں کو یا بڑوں کو یا بزرگوں کو یا محلے کے بچوں کو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے اسٹریٹ کے سارے بچوں کو اکٹھا کر لیں اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری اچھے سے سنائیں. اگر قصص الانبیاء آپ لوگوں کے پاس کتاب ہے تو اس میں عموماً پوری سٹوری شروع سے آخر تک دی ہوتی ہے، تو پوری کہانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتا سکتے. ورنہ اتنا حصہ جو ہے قربانی کا وہ تو ضرور بتائیں تاکہ لوگ شعوری طور پر قربانی کریں. کیونکہ لوگ قربانی کا مقصد ہی بھول گئے ہیں. اور عام طور پر اب لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ کیا فائدہ، اتنے جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں اور گوشت کی پھر سال بھر کمی ہو جاتی ہے اور اتنے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، یہی پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ